السلام علیکم، ایپی اسٹوری میں ویلکم۔ لاسٹ ایپیسوڈ میں جیسا کہ آپ نے دیکھا تھا کہ مرتضی میرب کو جھگڑا کرتے دیکھ لیتا ہے اور وہ اس کو بٹھا کے گھر لے کے آتی ہیں۔ یہاں پہ انور گھر والوں سے آ کے پوچھتا ہے کہ آپ کو آپ کی بیٹی کا پتہ ہے کہ وہ کہاں پہ ہے، جس پہ وہ کہتے ہیں کہ بالکل وہ باہر کہیں گئی ہوگی۔ وہ کہتا ہے اس کا مطلب آپ کو اس کے بارے میں کچھ نہیں پتہ۔ یہاں پہ مرتضی میرب کو روک کے رکھتا ہے اور وہ اسے کہتی ہے تم ہوتے کون ہو مجھے گھر سے روکنے والے۔ یہاں پہ انور پھر کہتا ہے کہ یہ میری عزت کو نیلام کر رہی ہے، مطلب ہمارے خاندان میں ایسا نہیں ہوتا، جس پہ اس کا باپ اسے چپ کرواتا ہے اور وہ نہیں چپ ہوتی اور وہ کہتی ہے میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا۔ تو اس پہ اس کا باپ ان کے سامنے ہاتھ اٹھانے کا مطلب اس کو کہتا ہے اور جس پہ اسے بہت دکھ ہوتا ہے۔ یہاں انور کہتا ہے آیا تو میں اس لیے تھا، لیکن ان کاغذوں کی بات اب گاؤں میں آ کے ہوگی۔ یہاں وہ ماں بیگم کو کہہ رہا ہوتا ہے یہ میری عزت ہے، مطلب میری بیٹی ہے، جس پہ مرتضی اس کو حیرت سے دیکھتا ہے اور وہ پھر بات کو پلٹ دیتا ہے کہ وہ ہم سب کی بیٹی ہے، ہم سب کی عزت ہے۔ ماں بیگم کہتی ہیں کہ میں بالکل بات کرتی ہوں، اس بات کو ایسے جانے نہیں دیا جائے گا۔ یہاں پہ مرتضی سے پوچھا جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میری بات مانی جائے تو میں نہیں چاہتا کہ میرب یہاں پہ آئے۔ یہاں میرب اپنے پاپا سے لڑ رہی ہوتی ہے کہ ہم ہر چیز میں، ہر فیصلے میں ان کے محتاج کیوں ہیں، میرے گھر میں آپ بڑے ہو، آپ جو فیصلہ کرو گے مجھے منظور ہوگا، لیکن جو آپ نے سکھایا ہے میں نے وہی کیا۔ یہاں پر اس کی ماما بھی کہہ رہی ہوتی ہیں کہ تمہیں نہیں جانا چاہیے تھا، تم غلط ہو، اور وہ اپنے باپ سے پھر لڑ رہی ہوتی ہے کہ ہمارے گھر کے فیصلے وہ ہوتے کون ہیں کرنے والے، جس پہ اسے کوئی جواب نہیں ملتا اور اس کا باپ کہتا ہے کہ آپ جا کے انور سے معافی مانگو گی۔ یہاں پہ وہ لوگ گاؤں پہنچتے ہیں اور یہاں پہ بات ہوتی ہے کہ میرا بہت بڑی ہو گئی ہے، اب اس کی شادی ہو جانی ہے، جس پہ وہ پھر ایک دوسرے کا منہ دیکھتے ہیں باپ بیٹی کے یہاں کیا چل رہا ہے، لیکن ماں بیگم پھر بھی کہتی ہیں کہ میں نے کچھ غلط تو نہیں کہا۔ یہاں پہ ماں باپ یہاں پہ میرب کی ماما کہہ رہی ہوتی ہیں کہ آپ ضرور بات کرنا، ماں بیگم سے ایسی بات نہ کریں۔ یہاں میرب معافی مانگنے آتی ہے تو وہ پھر یہی کہتی ہے کہ میں نے کوئی غلطی نہیں کی، جس پہ اس کا باپ جو ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے سوچا تھا کہ تم تھوڑی دیر اور رہو، لیکن اب میں نہیں جاؤں گا۔ یہاں پہ مرتضی سے پھر ٹاکرا ہوتا ہے، یہاں پہ وہ پھر بولتی ہے کہ میں اس قید خانے میں نہیں رہنا چاہتی، پتہ نہیں کیوں مجھے تم بار بار مل جاتے ہو۔ یہاں پہ اندر کمرے میں جاتا ہے مرتضی میں اپنے، تو یہ جو دیوانوں کی طرف اس کے پیچھے پاگل ہوتی ہے اس کو کہتی ہے کہ مطلب میں تمہاری بننا چاہتی ہوں، جس پہ وہ اس کو دھکے دے کے باہر نکالتا ہے اور یہ غصہ وہ میرب پہ آ کے نکالتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ تم جب بھی یہاں پہ آتی ہو مرتضی کا منہ خراب ہو جاتا ہے۔ یہاں پہ ماں بیگم قبرستان لے کے آتی ہے جو کہ شاہ نواز کی قبر ہوتی ہے ان کے ہسبینڈ کی، اور وہ اسے اس کا وعدہ یاد دلاتی ہے کہ تم نے کہا تھا میرب 21 سال کی ہو جائے گی تو میں واپس کر دوں گا، اب تم اپنا وعدہ یاد رکھو، جس پہ وہ کہتی ہے کہ ہم پھر آئیں گے شاہ نواز، اس بار میں تمہاری بہو کو ساتھ لے کے آؤں گی۔ یہاں پہ گھر میں آ کے وہ پھر ان کی تذلیل کر کے بولتے ہیں کہ تم نے بہت بدتمیز بنا دی ہے، بگاڑ دی ہے، میرا فیصلہ غلط تھا جو میں نے تمہیں بیٹی دے دی۔ انور صاحب پھر کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میں اسے اپنے گھر واپس لا کے رہوں گا کچھ بھی ہو جائے، جس پہ میرب کا باپ کہتا ہے کہ آپ کو ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ یہاں پر وہ کہتی ہے کہ اچھا ہوا ہم اس قید خانے سے واپس آ گئے ہیں کیونکہ میں تو وہاں ایک منٹ نہیں رہ سکتی، جبکہ اس کی ماں کہتی ہے کہ نہیں مجھے تو وہ ماحول ایسا نہیں لگا، وہ کہتی ہے جو بھی ہے لیکن میں وہاں نہیں رہ سکتی۔ اس کے ماں باپ منہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ایک دن ہمیں یہ سچائی بتانی ہے۔ یہاں میرا اپنی دوستوں سے بات کر رہی ہوتی ہے میری سالگرہ کے فنکشن کے بارے میں، جس میں وہ اس کو بتاتی ہیں کہ یار مجھے لگتا ہے جو تمہارا کلاس فیل ہوا ہے وہ تمہیں لائک کرتا ہے، جس پہ وہ کہتی ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہاں پہ مرتضی کا پھر فون آ جاتا ہے کیونکہ وہ اس کو لینے آتا ہے اور وہ اپنی برتھ ڈے منانے اپنے اس کلاس فیلو کے ساتھ گئی ہوتی ہے، جس پہ مرتضی صاحب پھر آ کے رنگ میں بھنگ ڈالتے ہیں اور اس کو پکڑ کے لے کے جاتے ہیں، جس سے وہ غصہ کرتی ہے اور اس کا کلاس فیلو بھی غصہ کرتا ہے، تو وہ کہتی ہے کہ آپ ایسے مطلب بالکل نہ کریں، جس سے وہ اس کو بولتا ہے اس کا کلاس فیلو کہ تم مطلب کہاں کے بدمعاش ہو، تم اسے نہیں لے کے جا سکتے، لیکن وہ کہتا ہے کہ تم اس کو خود انٹروڈیوس کرواؤ نہیں تو میں کرواؤں گا تو بہت برا ہوگا۔ وہ پھر نہیں باز آتا اور پھر وہ اس کے گلے پہ چھری رکھ کے کیک کو کاٹ کے اس کے منہ کو لگا کو کہتا ہے کہ تم نے سالگرہ منا لی، اب اسے میرے ساتھ جانے دو۔ مطلب بدمعاشی سے وہ اس کو پھر لے کے جاتا ہے، میرب اس کو چھڑاتی ہے اور کہتی ہے ابھی یہاں پہ کوئی تماشا نہ ہو۔ تماشا ختم نہیں ہوتا، یہاں پہ کھڑے ہو کے پھر میرب کہتی ہے کہ یہ سب جو تم نے کیا ہے اس کے بعد تو میں بالکل تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گی، لیکن وہ فون پہ اس کے باپ سے بات کرواتا ہے اور وہ کہتی ہے کہ میری کوئی پرائیویسی نہیں ہے، میری اپنی کوئی لائف نہیں ہے، آپ ہر بار ان کے کہنے پہ مجھے ذلیل کرتے ہو، لیکن وہ کہتی ہے کہ نہیں مطلب ابھی مجھے اس کے ساتھ چلے جانا چاہیے کیونکہ اس کے باپ نے کہا ہوتا ہے۔ یہاں وہ لڑکا رنگ کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے جو کہ اس نے پرپوز کے لیے رکھی ہوتی ہے۔ یہاں پہ وہ اپنے گھر پہنچتی ہے، مطلب کہ گاؤں میں حیدرآباد، تو ساروں نے اس کے سیلیبریٹ کے لیے تیاریاں کی ہوتی ہیں اور وہ بڑی خوش ہوتی ہے یہ سب دیکھ کے، اور وہ اس کا باپ جو انور ہے اسے کہتا ہے وہ میں تمہیں ماں بیگم سے ملاتا ہوں۔ یہاں پہ وہ کیک کاٹتے وقت کہتی ہے کہ اب میں اپنے دل کی بات کرنا چاہتی ہوں، جس میں مرتضی کے لیے میرب کو پسند کرتی ہوں۔ سب کے سامنے وہ یہ اناؤنس کر دیتی ہے، اپنے خاندانی کڑے بھی اس کو پہناتی ہے، جس کے بعد میرب منہ دیکھنے لگ جاتی ہے بالکل اپنے باپ کا بھی، اور وہ کہتی ہے کوئی بات نہیں
उसका बाप कहता है कोई बात नहीं। यहाँ पे जो दीवानी होती है मुतसिम की वो भी बड़े हैरत से देख रही होती है, लेकिन उसके बाद जब वो फाइनली शादी का बोलती है तब सारे हैरान रहते हैं। अब नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि ये क्या रिएक्ट कर